السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، درس سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں سن ہجری 1 کے اہم واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ انہی اہم واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں نمازوں کی رکعات کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، یعنی 2 ہی رکعتیں فرض تھیں، مگر ہجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئی، اور فجر میں 2 ہی رکعت باقی رہی، اور مغرب میں 3 رکعت کو باقی رکھا گیا۔ لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہی۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کرنا کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اسی سن اول ہجری کے واقعات میں سے نماز حضر یعنی حالت اقامت میں نمازوں کا اضافہ ہونا ہے۔ صاحب مواہب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے جب 2 مہینے گزر گئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1 سال گزر گیا، تو 1 سال گزرنے کے بعد اقامت کی رکعات کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مغرب کی 3 رکعات کے سوا تمام نمازیں، فجر، ظہر، عصر، عشاء، تمام کی تمام نمازیں 2 ہی رکعات تھی۔ اس کے بعد نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء میں 2 رکعات کا اضافہ ہو گیا، اور نماز فجر کی 2 رکعتیں بدستور برقرار رہی کیونکہ ان میں قرأت طویل ہے، اور نماز مغرب کو بھی اسی طرح برقرار رکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کیونکہ وہ دین کے وتر ہیں، کیونکہ دین میں وہ 3 رکعت مغرب کی پڑھی جاتی ہے، وہ دین کے وتر ہے، اس بنا پر مغرب میں 3 رکعت کو برقرار رکھا گیا، اور باقی 3 نمازیں ظہر، عصر اور عشاء کے ہجرت سے پہلے اور مدینہ شریف تشریف لانے کے 2 مہینے تک یا 1 سال تک 2 رکعت تھی۔ ہجرت فرمانے کے بعد ان 2 رکعتوں میں 2 اور رکعتوں کا اضافہ کر کے ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض قرار دے دی گئی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ 2 رکعت نماز فرض کی گئی۔ پھر جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو 2 اور 4 رکعت فرض کی گئی، یعنی جن میں 2 رکعت تھی ظہر، عصر اور عشاء میں، ان میں 2 رکعت کا اور اضافہ کر کے 4 رکعت فرض کی گئی، اور سفر کی نماز کو پہلے فریضہ پر برقرار رکھا گیا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں نماز کو قصر کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع من المسافر نصف الصلاۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نماز کو مسافر پر آدھی فرض فرمائی۔ تو انہی احادیث نبویہ کی بنا پر کہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت گزری، اور یہ جو میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی، ان روایتوں کے مطابق ہمارے مذہب حنفی میں
سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرنا واجب ہے۔ الغرض ہجرت سے پہلے ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت فرض تھی، اور ہجرت فرمانے کے 2 مہینے کے بعد ظہر، عصر اور عشاء میں 2 اور رکعتوں کا اضافہ کر کے 4 رکعتیں فرض ہوئی۔ سن ہجری 1 کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ بھیڑیے کا کلام کرنا ہے، بھیڑیے کا گفتگو کرنا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا ہے۔ منقول ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری لے کر بھاگ گیا۔ چرواہا اس بھیڑیے کے تعاقب میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے منہ سے بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ یعنی اپنی زبان سے وہ بولنے لگا، بھیڑیا۔ حالانکہ عام طور پر جانور بولتے نہیں ہیں، مگر یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت جانوروں کے ذریعے سے لوگوں میں عام کرنا بھی تھا۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے اسے مجھ سے چھین لیا، اور کہنے لگا، تعجب ہے کہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے، بھیڑیا بھی بولتا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے کہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص مدینہ کے سنگستان اور نخلستان کے درمیان گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے۔ یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے پتھروں اور باغیچوں کے درمیان بیٹھ کر گزشتہ اور آئندہ کے واقعات کی خبریں دے رہے ہیں، تو اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ غالباً اس وقت تک وہ چرواہا مسلمان نہیں تھا، تو اس کو بھیڑیے کی گفتگو سے تعجب ہوا، تو اس نے بھیڑیے سے کہا کہ تعجب ہے کہ بھیڑیا بھی بولتا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ تعجب اس بات پر مت کر کہ میں بولتا ہوں، تعجب اس بات پر کر کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر گزشتہ اور آنے والے واقعات کی یعنی غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور تو ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ چرواہا جو یہودی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھیڑیے کے گفتگو کرنے، کلام کرنے کا قصہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اور ابھی گھر لوٹ کر نہ آئے گا کہ اس کی جوتیاں اور اس کا کوڑا اس کے جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہے سب کی خبریں دے گا۔ غالباً بھیڑیے کے کلام کرنے کے بعد وہ یہودی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوا۔ اس واقعہ کو جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں فرمایا کہ اس واقعہ کو علماء کرام نے صدق نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ بھیڑیے کا کلام کرنا، بھیڑیے کا بات چیت کرنا، گفتگو کرنا حقیقت میں یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہی ہے۔ تو یہ 2 اہم واقعات جو سن ہجری 1 میں واقع ہوئے، جس کو میں نے بیان کیا، ایک نمازوں کی رکعات کی تعداد میں اضافہ، اور دوسرا بھیڑیے کا کلام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کا بستر